ڈاکٹر احراز نقوی. کالج میں آزادی تھی. پہلا دن اردو کا پیریڈ پڑھنے کے لیے گیا. ایک خوبصورت آدمی اندر داخل ہوا, مسکراتا تھا تو ایک سونے کا دانت نظر آتا تھا. لکھنؤ سے پی ایچ ڈی. آ کے انہوں نے رول کال کیا, انٹرو لیا اور ایک غزل سنائی میر تقی میری. ہستی اپنی حباب کی سی ہے, یہ نمائش شراب کی سی ہے, نازکی اس کے لب کی کیا کہیے, پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اور خلیل الرحمان قمر مر مٹا. ان کے لیے دعا کرتا ہوں, ہمیشہ دعا کرتا ہوں. دو خواہشیں زندگی میں مرنے سے پہلے, ایک آپ کو بتا نہیں سکتا, دوسری ہے کہ مرنے سے پہلے ڈاکٹر احراز نقوی کے لب و لحن میں اردو بول کے جاؤں. عشق ہو گیا مجھے ان کی آواز سے. اگلے دن کلاس میں پہنچے, انہوں نے رول کال کیا, مسکرائے. مسکراتے تھے تو سونے کا دان دکھائی دیتا تھا. کون ہے صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے؟ کوئی 18-20 لوگ کھڑے ہوئے, ان میں بھی تھا. آپ باہر تشریف لے جائیے. ہم باہر آ گئے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کوئی ٹیچر مجھے انسلٹ کرتا اور میں دوبارہ ان کے در دولت پر حاضری دیتا, لیکن مجھے اس آدمی سے پیار. اگلے دن پھر قصہ کتا. ان کا یہ جملہ آہستہ آہستہ بدل گیا. پہلے وہ کہا کرتے تھے کون اصحاب ہیں, پھر ان کا جملہ ہوتا تھا ٹک میری طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے. اور میں تنہا کھڑا ہوتا تھا, مسکراتے تھے اور کہتے تھے آپ باہر چلے جائیے, آپ باہر تشریف لے جائیے, اور میں چلا جاتا تھا. اس کارگزاری میں 2 مہینے گزر گئے. میرا کزن خالد ان دنوں میں بہت چھپ چکا تھا, تو میرا کزن خالد رشید میرے ساتھ پڑھتا تھا. مجھے کونیاں مارتا تھا کہ یار تو بتاتا کیوں نہیں. میں نے کہا یہ بتانے کا کام ہی نہیں ہے, وقت آ جانا ہے انشاءاللہ. تو آپ سوچئے وہ کیا سمجھتے ہوں گے میرے بارے میں. ڈفر ترین لڑکا تھا میں. خیر ایک دن کیا ہوا, میں والی بال کھیل رہا تھا, تو مجھے میرے نام سے نہیں جانتے تھے میرے کلاس فیلوز. مائی رول نمبر واز 99. تو ایک لڑکا آیا, اس نے کہا 99 یار کین یو ڈو می اے فیور. میں نے کہا بولو. کہتا یار میری امی کا آپریشن ہے, یہ اردو کا پیریڈ ہے, اس کے بعد پیریڈ خالی. آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو اس کے بعد کیمسٹری کا پیپر ہے, کیمسٹری کے پیپر تک میں آ جاؤں گا, تو میری کتابیں رکھ لے. میں نے کہا ہاں یہاں بینچ پہ رکھ جا. وہ رکھیا کتابیں. میرے والی بال کھیلنے کے دوران بیل ہو گئی پیریڈ کی, میں نے کتابیں اٹھائیں تو اس میں اردو کی کتاب بھی تھی. ہم پہنچے, رول کال ہوا. پھر انہوں نے بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا میری طرف دیکھا اور کہا کون صاحب ہیں جن کے پاس اردو کی کتاب نہیں ہے. تو میں آپ کو ریپروڈیوس کر رہا ہوں ان کے الفاظ آج. تو میں کھڑا نہیں ہوا. تو وہ حیران نہیں ہو گئے, آپ کے پاس کتاب ہے میاں؟ میں نے کہا جی ہاں. وہ کیوں کر؟ تو میں کھڑا ہوا, میں نے سارا ماجرا کہہ سنا ہے کہ یہ ہوا ہے اس لیے ہے میرے پاس. سبحان اللہ. تو آج پھر اس خوشی میں ہم پڑھائی نہیں کریں گے. 40 منٹ ہیں آپ کے پاس, آپ کچھ لکھیے, اور جو آپ لکھتے ہیں اگلے 45 منٹ میں آپ کا پیریڈ خالی ہے, ہمیں سنائیے. تو آپ لکھیں گے ایک ناقابل فراموش واقعہ. تو میں نے خالد رشید کی طرف دیکھا. میں نے کہا دیکھا خالد رشید, دن آ گیا آج. تو ہم نے لکھنا شروع کیا. اب وہ ساری کلاس کو چھوڑ کے بس میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ لکھ رہا ہے, اس کو آتا ہے لکھنا. اور چہرہ جو کھلا ہوا ہے, آنکھیں چمک رہی ہیں, گال گلابی ہیں, کہ ابھی جب یہ لکھے گا پھر ہم اس سے سنیں گے, اور پھر جب یہ سنائے گا وہ سن کر ہم اس کا وہ ٹھٹھا اڑائیں گے کہ کلاس جو ہے وہ کشت زعفران بن جائے گی. تو میں نے 40 منٹ کے بعد پین رکھ دیا. تو کہتے آپ لکھ چکے؟ میں نے کہا جی ہاں. ارے میاں شرم کرو, اب تو وہ بھی لکھ چکے ہیں. تو چونکہ آپ نے پہلے لکھا ہے تو میاں سنائیے آپ نے کیا لکھا ہے. تو مجھے وہ منظر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے ہے. ان کا ایک چہک تھی ان کے ہونٹوں پر رکھی ہوئی, منہ کھلا ہوا تھا, دانت نظر آ رہا تھا. وہ تیار تھے کہ ابھی یہ کچھ سنائے گا,
اور پھر ہم اس کے ساتھ وہ کریں گے کہ اللہ مان اللہ فیس. تو میں نے سنانا شروع کیا. میں سنا رہا تھا اور ان کے ہونٹ آہستہ آہستہ بھنچتے چلے جا رہے تھے. ان کے گالوں کی لالی غائب ہو گئی اور متانت نے آ کے جگہ لے لی. ان کی آنکھوں کی چمک میں ایک عجیب قسم کی اداسی آئی. اور بیچ جب میں درمیان میں پہنچا تو انہوں نے روک دیا مجھے. رک جاؤ مولوی. یہ پہلی دفعہ مولوی کہا انہوں نے مجھے. رک جاؤ مولوی. میں رک گیا. تو میں بھی بڑی شان بے نیازی سے دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب پنگا غلط جگہ لے لیا. اٹھے میرے پاس آئے, دیکھ رہے ہیں میری طرف, کہتے اپنا سر نیچے کرو. میں نے سر نیچے کیا تو یہاں بوسہ لیا. کہتے ہیں جاؤ آج سے تم کتاب کی پابندی سے آزاد ہو. سر شاعری ہوتی تھی تو وزن کا کوئی بارے میں شور نہیں تھا. اب محبتیں ہو چکی تھی ان سے. کسی نے چھٹی لینی ہوتی تھی, چھٹی میں بڑے سخت آدمی تھے تو مجھے کہتے تھے لڑکے, اور میں جا کے کہتا تھا حضور ان کو چھٹی دے دیجیے. تو کہا کرتے تھے جاؤ تمہیں 7 خون معاف ہے. تو شہرت بخاری صاحب ہمارے ڈین ہوا کرتے تھے, تو مستند شاعر تھے. میری مرقع ادب میں ان کی 2 غزلیں بھی شامل تھیں. ان میں ایک غزل کا مطلع اور مقطع مجھے آج بھی یاد ہے. ہم شہر میں ایک شمع کی خاطر ہوئے برباد, لوگوں نے کیا چاند کے صحراؤں کو آباد. شہرت کے وجہ پریشانی احباب, اٹھ جائے گا جس روز تو آئے گا بہت یاد. تو ہم نے غزل لی اور پھلانگے بھرتے ہوئے رستے میں ڈاکٹر صاحب دھوپ سینک رہے تھے اپنے کمرے کے باہر, اور میں اوپر چلا گیا. تو دخل در معقولات کر دی کیونکہ شمع بیٹھی ہوئی تھی ساتھ. سلام کیا, حاضری کی اجازت مانگی. تو انہوں نے ناگواری سے کہا آ جائیے. جی کہیے. تو میں نے کہا حضور شعر ہوتا ہے میرے ہاں, تو روز کا علم میں سیکھنا نہیں چاہتا, تو براہ کرم کوئی شارٹ کٹ بتائیے مجھے اور میں وزن کر پاؤں. تو انتہائی ناگواری سے میری طرف دیکھا. لاؤ کیا لکھا ہے. میں نے وہ پرچہ دیا ہاتھ میں, پڑھا. ہاں نا ٹھیک ہے, بتا دیتے ہیں تمہیں شارٹ کٹ. یہ لو. نہیں ابھی دیا نہیں. ایک کام کرو میاں, ایک ترازو لو, اس کے ایک پلڑے میں اپنی غزل رکھو اور دوسرے پلڑے میں رکھو باٹ, اور تب تک باٹ بدلتے رہو جب تک دونوں پلڑے برابر نہیں ہو جاتے. اور جو ہی یہ برابر ہو جائیں تو سمجھنا وزن ہو گیا. غصے میں پاگل ہو گیا. کیا خوب سر, یہ استادوں کا طریقہ نہیں ہے. استادوں کا طریقہ بھی بتانے جا رہا ہوں. ایک دفعہ تو بہت شدید غصہ آیا. پھر میں نے کہا نہیں, رتبہ استاد کا ان کا چھیننے کے انداز میں نے اپنا پرچہ واپس لیا اور غصے سے وہی پھلانگے بھرتا ہوا میں نیچے اترا. ڈاکٹر صاحب کے قریب سے گزرا تو آواز دی, مولوی کیا ہے اتنی غصے میں کیوں؟ میں نے بتایا یہ ہوا ہے میرے ساتھ. تو ہنس دیے. کہتے تو تم یہ جو ہمیں زمین پر چھوڑ کر کلانچے بھرتے اوپر گئے ہو تو ہم پر نظر ڈال دی ہوتی میاں. میں نے کہا سر آپ تو نقاد ہیں نا. ارے یار ہم دولہا نہیں بنے تو کیا ہوا, ہم نے باراتیں اٹھتی تو دیکھی. تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں وزن کرنے کا طریقہ. کمرے میں آئیے. کمرے میں چلے گئے. جگ میں سے پانی ڈالا گلاس میں. مجھے کہا پی جاؤ تاکہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے. میں نے پانی پیا. دیجیے کیا لکھا. میں نے پڑھایا, مسکرایا. سونے کا وہ دانت دکھائی دیا. بولے ایک بات بتاؤ, ایک سر میں گا لیتے ہو؟ میں نے کہا ہاں جی گا لیتا ہوں. تو جاؤ میاں وزن ہو گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب آپ 300 میں جہاں تک میری سماعت جاتی ہے آپ ایک حرف کی غلطی کیجئے وزن میں. یہ ہوتے ہیں استاد. استاد کو پڑھاتے نہیں آپ کو, استاد تو آپ کے اندر ہوتا ہے. آپ کا جو ٹیچر ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو آپ کے اندر کے استاد سے ملا دیتا ہے.